آپ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حضرات محترم، آئیے ایک بہت ہی معتبر اور بڑی مستند حدیث پاک بخاری شریف کی ہے جسے آپ حضرات ملاحظہ کریں۔ حضرت بڑے جلیل القدر صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ خندق کھودی جا رہی تھی، ہم لوگ وہاں موجود تھے، ایک بہت بڑی چٹان اس میں آ گئی جو تمام صحابہ مل کر اسے کاٹنا توڑنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، یعنی چٹان پتھر کی تھی اور اسے کاٹنا بہت ضروری تھا ورنہ دشمن اس کا پل بنا کر کے مدینہ میں داخل ہو سکتے تھے۔ تو اس لیے اس چٹان کو تمام صحابہ کرام نے مل کر کے اپنے اپنے ہتھیار سے توڑنے کی کوشش کی مگر ٹس سے مس نہ کر سکے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی گئی یا رسول اللہ ایک بہت بڑی چٹان موجود ہے خندق کے بیچ میں اور اسے کاٹنا مشکل ہو گیا ہے، تمام صحابہ مل کر کے اسے نہ کاٹ پا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی مختار کل مختار کائنات آقا ارشاد فرماتے ہیں کہاں ہے وہ چٹان بتاؤ، اسے میں کاٹ کر کے ہٹاؤں گا۔ حضرات محترم قربان جاؤ نبی کی طاقت پر، نبی کے پاور پر، نبی کے اختیار پر۔ حضرات جہاں تمام صحابہ اسے کاٹ نہ سکے ہو، اسے ہٹا نہ سکے ہو، میرے آقا گئے اور جانے کے بعد اپنے ہاتھ میں تیشہ لیتے ہیں، کاٹنے والا پھوڑا یا جو بھی وہاں اسلحہ موجود تھا اسے لے کر کے اور اس چٹان پہ مارتے ہیں۔ تو جب ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں مارنے کے لیے تو چادر ہٹ گئی جو چادر نبی پاک اوڑھ چکے تھوڑے تھے، چادر کریمہ ہٹ جاتی ہے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے میری نگاہیں کیا دیکھ رہی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم ناز پر وہ پیٹ ہے جس پہ پتھر بنے ہوئے ہیں، جب پاکا ہو جاتے تھے، جب کئی دن تک آقا کریم کھانا نہ کھاتے تھے تو پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے۔ جب حضرت جابر کہتے ہیں میری نگاہوں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ شکم ناز پہ پتھر بنے ہوئے ہیں، حضرات فوراً وہاں سے ہٹے، کہتے ہیں میری غیرت کو یہ گوارا نہ تھا، میں اپنے کو سنبھال نہ سکا، فوراً میں بھاگتا ہوا گھر پہ پہنچا اور جانے کے بعد اپنی بیوی سے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا اے میری بیوی، اے شریک حیات یہ بتاؤ کچھ کھانے کے لیے گھر میں موجود ہے؟ تو میری بیوی نے کہا ایک شیر جو اور ایک 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو آپ کہتے ہیں ایسا کرو میں اس بچے کو ذبح کر دیتا ہوں اور تم اس جو کو پیس کر کے آٹا تیار کرو، میں جاتا ہوں رسول کونین کی دعوت کر کے آتا ہوں، میرے گھر پہ آقا کھانا کھائیں گے کیونکہ کئی دن سے میرے آقا نے کھانا نہیں کھایا ہے، میرے اتنے شکم ناز پہ پتھر بنے ہوئے ہیں۔ آپ کی بیوی کہتی کھانا بہت تھوڑا ہے اور نبی پاک کے ساتھ فوج ہی بہت ہیں، سارے لوگ آئیں گے کیسے انتظام ہوگا؟ کہا میں آقا سے چپکے سے کہوں گا، کسی کو نہ کہوں گا بلکہ صرف آقا کی دعوت کروں گا، اللہ کے نبی کی دعوت کروں گا۔ حضرات وہ بکری کا بچہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے 2 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، وہ اسی بکری کے بچے سے کھیلا کرتے تھے۔ حضرات قربان جاؤ جیسے حضرت جابر اس بچے کو پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد ذبح کرتے ہیں، دونوں بچے دیکھ رہے تھے، کہا اے بچے، اب بڑا چھوٹے سے کہتا ہے، چھوٹا بڑے سے کہتا ہے ابا نے تو بکری کے بچے کو کاٹ دیا ہے، اب کس سے کھیلیں گے، اب کس کو کھلونا بنائیں گے؟ حضرات حضرت جابر ذبح کر کے چلے جاتے ہیں، گوشت تیار کر کے چلے جاتے ہیں، وہ بچے دیکھ رہے تھے، چھری لیتے ہیں اور چھت پہ نکل جاتے ہیں۔ نکل جانے کے بعد ان کی ماں جو ہے جو پیسنے میں لگی ہوئی ہے، چکی پیس رہی ہے، بچے چھت پہ نکل گئے، کہا اے بیٹا، بڑا چھوٹے سے کہتا ہے اے بیٹا، اے میرے بھائی، یہ جس طریقے سے ابو نے بکرے کے بچے کو ذبح کیا ہے میں تم کو اسی طریقے سے ذبح کروں۔ کہا ہاں ہاں اسی طریقے سے مجھے تم کاٹو۔ حضرات محترم وہ لیٹ جاتا ہے اور بڑا چھری اٹھاتا ہے، اٹھانے کے بعد اس کی گردن پہ رکھ دیتا ہے اور آن کی آن میں اپنے بھائی کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے، ذبح کر دیتا ہے۔ اتنے میں جب کچھ آہٹ ماں نے سنا، چیخ و پکار سنا تو ماں دوڑ کر کے چھت پہ گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ سر اس بڑے بھائی کے چھوٹے بھائی کا ہاتھ میں ہے۔ حضرات قربان جو ہے دوڑی اور جیسے ہی دوڑی اب وہ خوف کے مارے دوسرا بھائی بھی لگا، جانے کے بعد چھت سے نیچے کود جاتا ہے، فوراً انتقال کر جاتا ہے، اس کی بھی روح قبض منظری سے پرواز کر جاتی ہے۔ آپ روز کے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ماں والدہ حیران پریشان ہو جاتی ہے، ان بچوں کی ماں رونے اور بلکنے لگتی، پھر سوچتی ہے
میں دوں گی، ملتوں کی آہو بکا ہو جائے گی، چیخ و پکار ہو جائے گی، اور میرے نبی کی دعوت میرے گھر پہ ہے، پھر معاملہ کیا ہوگا؟ نبی پاک کھانا نہیں کھائیں گے، میرے آقا کئی دن سے بھوکے ہیں، دل کو سکون اور تسلی سے اطمینان کا سانس لیا، سانس لینے کے بعد دونوں لاشیں لا کر کے کمرے کے اندر رکھ دیا، اندر رکھ دینے کے بعد بڑے اطمینان سکون سے دل تو کھول کے آنسو رو رہا تھا، مگر اوپر سے ظاہر نہ کیا، کھانے کا انتظام کر دیا، انتظام کر دینے کے بعد قربان جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت جابر اپنے گھر پہ آ جاتے ہیں۔ حضرت جابر کو بھی نہیں پتا ہے کہ میرے بچے کہاں جا چکے ہیں، اور بچوں کی والدہ نے اپنے شوہر سے بھی نہ بتایا۔ آنے کے بعد اللہ کے نبی بیٹھ گئے، جب حضرت جابر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ چلیے میرے گھر پہ، آپ کی دعوت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صحابہ میں اعلان کر دیا سارے لوگ چلیں گے حضرت جابر کے یہاں دعوت ہے۔ اب آپ اپنے کانپنے لگے، ارے چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور ایک شیر جو ہے کیا ہوگا؟ مگر پھر دل میں سوچا کہ میں نے تو صرف اللہ کے نبی کی دعوت کی ہے اور اللہ کے نبی نے سب کی دعوت کی ہے، یہ انتظام کر لیں گے، یہ اہتمام کر لیں گے۔ آج ہم اور آپ ہوتے، آپ میری دعوت کہہ کر چلے جائیں، تھوڑا سا کھانا بنائیں، میں سارے جتنے نمازی ہیں سب کی دعوت کر لوں، آپ کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کہو گے مولانا صاحب میرے گھر پہ مت آنا، کیا میری بے عزتی کرو گے؟ کیا میری توہہ بربادی کرو گے؟ مگر حضرات محترم قربان جاؤ، وہ صحابی تھے، صحابی وہابی نہیں تھے، ان کا ایمان تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ میں نے اللہ کے نبی کو کہا ہے اور یہ غیب جاننے والا نبی ہے، یہ سب خود ہی میرے آقا انتظام کر لیں گے اگر انہوں نے کہا ہے۔ حضرات گئے لے کر کے ایک جماعت حضرت جابر کے گھر پہنچ جاتی ہے، پہنچنے کے بعد ادھر ان کی اہلیہ نے کھانے کا انتظام کر دیا اور اللہ کے نبی بیٹھ گئے، بیٹھے تھے، کھانا لایا جاتا، اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا، اے جبریل جا کر کے اپنے محبوب سے کہہ دو کہ وہ کھانا ابھی نہ کھائیں، حضرت جابر کے بچوں کو بلا کر کے ساتھ میں انہیں بھی کھانا کھلوائے۔ حضرات جب یہ وہی جبریل لے کر آئے، اللہ کے نبی نے کہا اے جابر اپنے دونوں بچوں کو بلاؤ، تو حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ وہ کہیں کھیل رہے ہوں گے، کہیں ہوں گے، آپ کھانا کھائیے، جبکہ ابھی جابر کو پتہ نہیں کہ میرے بچے کہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ میں کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تمہارے بچے نہ آئیں۔ آپ اندر دوڑ کر کے جاتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں بیوی بچے کہاں؟ کہا بچوں کے کیوں چکر میں پڑے ہو، نبی یہ بات سے کہہ دیجیے کھانا کھائیں، بچے سو رہے ہیں۔ تو کہا نہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے بچے ساتھ میں کھانا کھائیں گے۔ جیسے ہی یہ جملہ ان کے شوہر سے بیوی نے سنا، فوراً چلا کر کے رونے لگی، کہا بچے کہاں ہیں، آؤ گھر کے اندر تو دیکھو۔ جاتی ہیں اور کپڑا اٹھاتی ہیں تو حضرت جابر کیا دیکھ رہے ہیں، ایک کا سر کٹا ہوا ہے، ایک کا انتقال ہوا ہے، اور دونوں بچے جو ہے اللہ کی راہ میں قربان ہو کر کے سو رہے ہیں، آخری نیند سو چکے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھی رونے لگتے ہیں، چیخ و پکار نکل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہوا کیا، معاملہ کیا ہے، اے جابر ادھر آؤ، بیان تو کرو معاملہ کیا ہے۔ تو حضرت جابر نے جب سارا واقعہ بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بچوں کو میرے سامنے لے کر کے آؤ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جبریل امین کو بھیجا، اے محبوب آپ دعا کر دیجئے اور زندہ کر دینا میرا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی گردن کٹی تھی، لعاب دہن اپنا تھوک مبارک نکالتے ہیں، کٹی ہوئی جگہ پر لگاتے ہیں، ادھر سر میں لگاتے ہیں، اور دونوں سر اور دھڑ ایک میں لگا کر کے دعا کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ روح ڈال دیتا ہے، بچے زندہ ہو جاتے ہیں، نبی پاک کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا لعاب دہن نکالا، کہا جابر لے کر کے جاؤ، اپنی اہلیہ سے کہہ دو تھوڑا سا لعاب دہن میرا آٹے میں ڈال دے گی، روٹی پکانا شروع کر دے گی، تھوڑا سا لعاب دہن اپنے سالن میں ڈال دے گی، سالن نکال کر کے دینا شروع کر دیں۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ اسی طریقے سے آئے اور اپنی بیوی سے کہا، اسی طریقے سے کھانے کا کام شروع ہو جاتا ہے، تھوڑے تھوڑے صحابی بیٹھ کر کے کھاتے جاتے ہیں اور کھا کر کے واپس جاتے ہیں۔ اب حضرت جابر کی اہلیہ کہتی ہیں میں سالن نکال رہی ہوں، روٹی پکا رہی ہوں، سارے صحابی کھا کر کے جا رہے ہیں اور میری نظریں کیا دیکھتی ہیں کہ سالن اور آٹا اتنا ہی موجود ہے، اوپر کپڑا ڈھکا ہوا ہے، نکال کر کے کھا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں۔ نبی پاک نے کھا لیا، بچوں نے کھا لیا، سبوں نے کھا لیا، جتنی ایک جماعت آئی تھی ان سبوں نے کھا لیا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
جب آٹا اتنا ہی موجود ہے، سالن اتنا ہی موجود ہے، پھر شام کو کہتے ہیں پورے محلے میں نے بٹوایا، پھر دوسرے دن پورے محلے میں کھانا تقسیم کروایا، پھر تیسرے دن پورے محلے میں کھانا تقسیم کروایا۔ اس کے بعد صبح جب ہوئی تو میں اس کو کھول کر کے دیکھا کہ اب کتنا بچا ہے، جیسے ہی اتنا دیکھا، آٹا دیکھا اتنا ہی موجود تھا، اب پکایا جانے لگا تو اب ختم ہونے لگا، پھر شام تک پورے دن میں سارا ختم ہو گیا۔ گئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اور کہا یا رسول اللہ آپ نے کھایا، آپ کی پوری جماعت نے کھایا، ایک ذرہ برابر کی کمی نہ آئی، مگر پھر میں نے محلے بھر کو کھلایا، شام کو کمی نہ آئی، دوسرے دن کھلایا محلے بھر کو کمی نہ آئی، تیسرے دن کھلایا محلے بھر کو کمی نہ آئی، مگر اے مولا اے میرے آقا میں نے تیسرے دن اس کو دیکھ لیا قاعدے سے کتنا بچا ہے تو اتنا ہی موجود تھا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جابر اگر تم اس کو کھول کر کے دیکھتے نہ، اسی طریقے سے پکاتے کھاتے رہتے نکالتے رہتے تو تم تا عمر پوری زندگی کھاتے رہتے، مگر وہ کھانا تمہارے لیے کم نہ ہوتا۔ یہ دیکھیے طاقت، یہ دیکھیے پاور، یہ دیکھیے اتھارٹی کہ دونوں حضرت جابر کے جو بچے ایک دوسرے کو ذبح کر چکا تھا، وہ تو انتقال کر چکا تھا، مگر جب ان کی ماں نے دوڑایا تو دوسرا چھت سے نیچے کود گیا، اس کی بھی روح نکل گئی، اور اللہ کے نبی نے دونوں بچوں کو زندہ کر دیا، اچھا کر دیا، اور دونوں بچے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھانے لگے۔ قربان جاؤ، یہ نبی پاک کی طاقت ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مچل جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کون دیتا، ارشاد فرماتے ہیں کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جو نبی تھوڑے سے کھانے کے اندر ایک جماعت کو کھلا سکتا ہے، جو نبی ایک چھوٹے سے پیالے دودھ کے اندر دودھ سے 70 صحابہ کو شکم شیر کر سکتا ہے، جو نبی انگلیوں کی بھائیوں سے پانی نکال کر کے ایک 1500 نہیں 1,00,000 کو کی پیاس کو بجھا سکتا ہے، وہ نبی کیوں نہ طاقت والا ہوگا، کیوں نہ پاور والا ہوگا۔ اسی لیے ہر مسلک کے اعلیٰ حضرت والے کی یہ عقیدت اور یہ محبت، یہ پہچان ہے۔ تاج شریف کی آواز میں وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، اے نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے حکم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سوریا کو ذرا کر دے۔ یہ رہی نبی پاک کے طاقت اور فائدے کی بات۔ اب آئیے، لوگ نبی پاک کی طاقت پر اعتراض کرتے ہیں، مگر دیکھو بغداد کے غوث اعظم کی طاقت ملاحظہ کرو۔ حضور بغداد کے آقا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک مرتبہ بغداد میں سیلاب آ گیا۔ اب اندیشہ یہ ہوا کہ بغداد پورا بہہ جائے گا، سیلاب سے بھر جائے گا، تو اب لوگ گئے حضور آقا غوث اعظم کی بارگاہ میں سفارش کے لیے، میرے آقا غوث اعظم آپ کچھ کیجیے، نظر ولایت ڈالیے، کیونکہ یہ سیلاب آ رہا ہے، پورا بغداد اس میں چلا جائے گا۔ حضور آقا غوث اعظم اگر طاقت نہ ہوتی، پاور نہ ہوتا آقا غوث اعظم کو، تو کہہ دیتے یہ اللہ کی طرف سے باڑھ آئی ہے، سیلاب آیا ہے، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، تم جاؤ دعا کرو رب کی بارگاہ میں۔ مگر نہیں، حضور آقا غوث اعظم اپنا عصا، ٹنی جسے بولتے ہیں، عصا اٹھایا اور جانے کے بعد چلے جاتے ہیں، جاتے جاتے جہاں پانی کی آخری حد تھی وہاں تک پہنچ گئے، اور جانے کے بعد اپنے عصا کو گاڑ دیا۔ گاڑنے کے بعد دریائے دجلہ کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا اے دریا سن لے، تیری حد یہاں تک ہے، تیری حد، اللہ کا ولی بول رہا ہے کیا، تیری حد یہاں تک ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ آپ لوگ بیان کرتے ہیں بغداد کے، حضور غوث اعظم اپنا عصا گاڑ کر کے دریا کو یہ کہہ کر چلے آئے، ایک آن کی آن میں سارا پانی اس وہیں پر پہنچ گیا جہاں پر پانی رہا کرتا تھا۔ حضرات یہ غوث اعظم کی طاقت نہیں تو کیا ہے۔ اور آئیے، حضور آپ نے بارہا سنا ہوگا، عطا رسول ہندوستان کے راجا اور مہاراجا حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب پانی ان پر بند کیا یہاں کی حکومت نے، تو جب پانی بند کیا حضور عطا رسول ہند الولی حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خادم کو بھیجا اور ایک چھوٹے سے پیالے میں سارا پانی انا ساگر کا بھر دیا، سارا انا ساگر سوکھ گیا۔
اور پھر جب وہ سب پریشان ہوئے، پیاس سے بلکنے لگے، تو جب خواجہ نے عہد کروا لیا کہ یہ آپ کرو، میں کسی پر آج سے پانی بند نہیں کروں گا، تو جب یہ عہد کر لیا ان لوگوں نے، تو حضور آقا پھر حضور آقا غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر خادم کو حکم دیا کہ لے جا وہ پیالہ اسی انا ساگر میں لے جا کر انڈیل دے۔ وہ لے گیا اور لے جانے کے بعد پیالہ جیسے ہی انا ساگر میں ڈالتا ہے، سارا انا ساگر پھر موجے مارنے لگتا ہے، پھر بہنے لگتا ہے، پھر لالازار ہو جاتا ہے، پھر لبریز ہو جاتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ کے ولی کے پاور اور طاقت اور اتھارٹی پر منکر مت ہو، ان پر اعتماد نہ کرو۔ تم تو کہو گے چھوٹے سے پیالے میں پورا انا ساگر کیسے آ جائے گا؟ تو کیا یہ بات جھوٹ ہو سکتی ہے؟ ارے جن لوگوں نے حضور غوث اعظم حضور عطا رسول اللہ ولی کی یہ بہت بڑی کرامت ہے کہ آپ نے چھوٹے سے پیالے میں پانی بھر لیا اور پھر ڈالا، پھر لبریز ہو گیا۔ یہ سبق غریب نواز سکھا رہے ہیں۔ اے اعتراض کرنے والوں، اے منکروں، اے رسول پاک کے پاور کا انکار کرنے والوں، آج وہ لوگ جو کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین حضور نبی پاک کی چادر چھوٹی ہے، اس چادر میں سارے امتی کیسے آ جائیں گے؟ گنہگاروں کو میرے آقا کیسے ساری چادر میں چھپا دیں گے؟ چادر چھوٹی ہوگی، گنہگار کتنے ہوں گے؟ تو غریب نواز ان کے محبت تماشا لگا کر کے انہیں یہ سبق سکھا رہے ہیں۔ اے عقل کے اندھو، اے دیو کے بندو، سنو سنو، جب میرے ان کے بیٹوں کے بیٹے حسنی حسینی معین الدین غریب نواز کی طاقت کا یہ عالم ہے، ایک چھوٹے سے پیالے کے اندر پرانا ساگر بھر سکتے ہیں، تو وہ تو مالک و مختار ہیں، وہ تو میرے جد کریم ہیں، وہ ایک نظر ولایت فرمائیں گے، ایک نظر عنایت اٹھائیں گے، اس ان کی چادر کے اندر سارا گنہگار ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور کہنے والے بغام بھی کہتے ہیں جب ان کے گلا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو محتاج کا عالم کیا ہوگا؟ جب محتاج یعنی ان کے پیٹوں کا جب یہ عالم ہے، پانی سے کہہ دیں تو پانی آگے نہ بڑھے، اور پانی کو اگر کوئی بیٹا حکم دے تو ایک چھوٹے سے پیالے میں بھر دے، تو وہ سراپا نبی پاک کا عالم کیا ہوگا؟ کربلا کے حسین اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے لوگوں نبی کی محبت میں جیو، نبی کی محبت میں مرو۔ تاج شریعت فرماتے ہیں دانش کے نبی لے چلو قبر میں ہے چراغ جہاں روشنی کے لیے، قبر میں اجالا چاہتے ہو، قبر میں روشنی چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو میری قبر منور ہو جائے، روشن ہو جائے، تو نبی کی محبت دے کر کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، رسول پاک کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لوگوں دنیا میں بہکانے کے لیے شیطان کے چہرے بہت گھوم رہے ہیں، مگر یہ لوگوں نبی پاک کی یہ اتنی روایتیں حدیثیں سن کر کے اپنے ذہن کو مضبوط کر لیجیے۔ کسی کے بتاوے میں، کسی کے مکر و فریب میں، کسی کی میٹھی میٹھی باتوں میں ہمیں نہیں آنا ہے، ہمیں اسی فرقے پر قائم رہنا ہے جو فرقہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ میں بارہا بتاتا ہوں، آج لوگ کہتے ہیں یار یہ سنی لوگ صرف وہ تو یار میں وہابی سے ملا، دیوبندی سے ملا، صلح کلی سے ملا، رافضی سے ملا، قادیانی سے ملا، تمام جماعت والوں سے ملا، تو یار وہ کسی کو غلط نہیں کہتے، وہ تو کہتے سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، مگر یہ سنی بریلوی جو ہے یہ تو سب کو غلط ہی کے رہتا ہے، صرف یہی جھگڑے کی جڑ ہے۔ سنی لوگ ایسا کہتے ہیں کیا کہ صرف یہی جھگڑے کی جڑ ہے، یار ان سے ملا، وہ اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے بھائی میں کسی کو غلط نہیں کہتا، کسی کو برا نہیں کہتا، سب صحیح ہے، سب صحیح ہے۔ اور میں کہتا ہوں اے لوگوں، تم سنیت کی جماعت کو جھگڑالو کہنے والوں سنو، نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، 72 جماعتیں تھی، اور میری امت میں 73 ہوں گے۔ سب مسلمان، سب کلمہ پڑھنے والے، سب اپنے کو جنتی کہیں گے، مگر یہ لوگوں وہ 72 ایک سے مل جائیں گے، مگر جنتی صرف ایک ہوگا۔ آج جو سب کو غلط کہے وہی جنتی ہے، اور جو سب کو صحیح کہتا جائے سمجھ لینا یہی غلط ہے۔ اس لیے کہ جو کہتا ہے سب صحیح، سب صحیح، سب صحیح، میں کسی کو غلط نہیں کہتا، تو نبی تو پہلے بتا گئے نا کہ 72 جماعتیں جہنم میں جائیں گی اور ایک جماعت جنت میں جائے گی، تو جو جنت میں جائے گی وہی تو آج سب کو غلط کہہ رہی ہے، اپنے آپ کو حق والا کہہ رہی ہے۔ اور بحمد اللہ تعالیٰ نبی پاک کے کردار سے، صحابہ کے کردار سے، ابوبکر صدیق کے کردار سے، عمر فاروق اعظم کے کردار سے، بغداد کے غوث اعظم کے کردار سے، کربلا کے حسین اعظم کے کردار سے، حضور غریب نواز کے کردار سے، مسعود غازی کے کردار سے، جس کا کردار آج مل رہا ہے اسی لوگوں کا اور اسی جماعت کا نام ہے مسلک
داخل کی جائے گی۔ اسی پہ قائم رہو، اسی پہ جیو، اسی پہ مرو۔ توبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ حضرات کلمہ شریف پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، جو بات میں